اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف 4 گھنٹے اکیلے گزارنے سے آپ کی دل کی بیماری، آپ کی ذہنی تھکن اور آپ کی انگزائٹی میں بہتری آ سکتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور اگر میں مزید یہ کہوں کہ یہ چیز آپ کو ادویات سے بچا سکتی ہے، جان چھڑوا سکتی ہے، تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینیکل سائیکولوجسٹ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے سائنسی تجربے کی بات کریں گے جس نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بات کریں گے مردوں کی ذہنی صحت کے بارے میں، دل کی بیماریاں اور اسٹریس کے بارے میں، کیوں مرد اندر سے ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور بات کریں گے اس ایک چیز کی جو ہم نے چھوڑ دی ہے: اپنا وقت، اپنا شوق، اپنا وجود۔ ناظرین، فن لینڈ کے ایک ڈاکٹر نے ایک انوکھا سا تجربہ کیا۔ اس نے 340 کے قریب مرد لیے جن کی عمر 35 سے 50 سال کے درمیان تھی۔ سب کو ہائپر ٹینشن کا ایشو تھا، یعنی ابتدائی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ ایسا سیمپل لیا کہ ہائپر ٹینشن کے ساتھ ساتھ یہ سب ذمہ دار فیملی والے انسان تھے، اور اس نے ان تمام لوگوں کو 2 گروپس میں بانٹ لیا۔ پہلا گروپ وہ تھا جو ویکنڈ عام گزارتا ہے، جس طرح عام لوگ گزارتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بازار جانا، گھر میں کسی چیز کی ریپیئرنگ ہے مرمت کروانا، بل ادا کرنا، ذمہ داریاں، گھر کے کام کاج۔ اور جو دوسرا گروپ تھا ان کو ایک عجیب سا نسخہ دیا، یعنی ان کو کہا گیا کہ ہر ہفتے صرف 4 گھنٹے اکیلے گزارنے ہیں۔ کوئی بیوی نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی گھر کی ذمہ داریاں نہیں، کوئی بچے نہیں، کوئی کام نہیں، صرف آپ اور آپ کا شوق، ماہی گیری، واک کرنا، بکس پڑھنا، سائیکلنگ کرنا، لکڑی کا کام کرنا، باغبانی، جو بھی دل کرے۔ ناظرین، 6 ماہ بعد ناقابل یقین نتائج سامنے آئے۔ 6 ماہ بعد جب دوبارہ چیک اپ ہوا، اسی دوسرے گروپ کا بلڈ پریشر اوسطاً 14 پوائنٹ کم ہو چکا تھا، جبکہ پہلے گروپ کا وہی رہا، بلکہ کچھ لوگوں کا پہلے سے بڑھ چکا تھا، بغیر دوا، بغیر انجیکشن، صرف اکیلے وقت بتانے سے۔ اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرد کمانے میں لگ گیا، باپ بن گیا، شوہر بن گیا، شوق دور ہو گئے، خاندان کا ستون بن گیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ انسان رہنا بھول ہی گیا۔ آج مرد کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ برداشت کرو، مرد بنو، قربانی دو، اپنے احساسات کو دباؤ، اپنے لیے کچھ نہ مانگو، اور یہی چیز دل کو توڑ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دماغ کی اصل ضرورت ہے کیا؟ ناظرین، اس دماغ کو کنٹرول چاہیے، فیصلہ کرنے کی آزادی چاہیے، بغیر ججمنٹ کے جینا چاہیے۔ جب آپ ہمیشہ کسی کی اجازت سے، کسی کی توقع کے عین مطابق، کسی کی مرضی سے جیتے ہیں تو دماغ تھک جاتا ہے، اور یہی تھکا ہوا دماغ سب سے پہلے دل پر حملہ کرتا ہے۔ اب بہت سے مرد ایسے ہوں گے جو یہ جملہ بولیں گے کہ میرا تو شوق ہی میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں۔ وہ یا تو خود سے جھوٹ بول رہا ہے یا اندر سے بالکل مر چکا ہے۔ ناظرین، ایک کیس سٹڈی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک مریض تھا جو کہ ایک بڑی کمپنی کا CEO تھا۔ اس نے 8 سال پہلے ہاکی کھیلنا چھوڑ دیا جب اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے اکثر بالی ووڈ جو ہیرو ہیں ان کی انٹرویوز میں سنا ہوگا کہ جب میرے بچہ ہوا تو میں نے ایکشن موویز کرنا بند کر دی، میں نے یہ والی موویز کرنا شروع کر دی، بلا بلا بلا، جیسے بچے کی وجہ سے اپنی سیفٹی زیادہ ضروری سمجھنا شروع کر دی کہ مجھے زندہ رہنا ہے، اس بچے کو بڑا کرنا ہے، اس بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کی رسپانسبلٹی آ گئی ہے، اب مجھے محتاط زندگی گزارنی ہے۔ ناظرین، وہ کہتا اب میں باپ ہوں، ہاکی کیسے کھیلوں؟ پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں ایک لفظ آ گیا: بعد میں۔ کھانا کھانے چلو گے؟ بعد میں۔ کھیلنے چلیں؟ بعد میں کھیلوں گا۔ گٹار بجاؤ گے؟ بعد میں گٹار سیکھیں گے۔ دوستوں سے ملوں گا؟ بعد میں۔ زندہ رہو گے؟ بعد میں۔ پتہ ہے وہ بعد میں کبھی آیا نہیں۔ ایک دن ڈاکٹر نے اس کا دل کا سکین اس کو دکھایا اور بتایا کہ یہ ہے تمہارا بعد میں، لیکن یہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا تم نے سوچا تھا۔ ناظرین، موت نے ایک دن آنا ہے، موت سے پہلے آپ کو جینا چاہیے۔ یہ جو آپ بہت سی خوشیوں کو پینڈنگ کر دیتے ہیں نا، رسپانسبلٹیز کا بوجھ لے لیتے ہو، اصل میں وہ رسپانسبلٹیز کا بوجھ نہیں ہوتا، وہ آپ کا بعد میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دل ہر قربانی کا حساب رکھتا ہے۔ یہ آپ کا جسم آپ کے تمام بعد میں والی چیزوں کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بناتا رہتا ہے، یعنی ہر دکھ کو یہ اپنی فائلز میں رجسٹر کرتا رہتا ہے۔ دبایا ہوا غصہ، خواہشات کی موت، قربانی، بے جا رسپانسبلٹی کا بوجھ، اور ایون اپنی ذات کی لاش، اپنی خواہشوں کی موت،
اور پھر یہ سب کچھ ایک دن بیماریاں بن کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول لیولز، دل کی بیماری، گھبراہٹ، جنسی کمزوری، ڈپریشن، انگزائٹی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کا شوق آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا آپ کا شوق آپ کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے؟ یاد رکھیں، یہ دل جو ہے یہ ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتا، یہ دو حالتوں کو سمجھتا ہے. ایک حالت ہے کہ ہم زندہ ہیں، ایک دوسری حالت ہے کہ ہم لاش ہیں. کیا آپ زندہ ہیں یا زندہ لاش؟ اب اس سب کا حل کیا ہے؟ کیسے ہم خود کو بہتر کر سکیں؟ ہفتے میں کم از کم 4 گھنٹے صرف اپنے لیے. کوئی موبائل نہیں، موبائل سے دور، نیچر کے قریب. ناظرین، یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، یہ جتنے قدیم ہوتے ہیں اتنی ہی ان کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے. آپ نے کبھی درختوں کو ہگ کیا ہے؟ حیران ہو رہے ہیں؟ درختوں کے سائے تلے بیٹھنا تو آپ نے سنا ہوگا، درختوں کو چھونا، ان کو محسوس کرنا، ان کی میگنیٹک فیلڈ کا حصہ بننا، بہتے پانی کو غور سے دیکھنا. یوں سمجھیں کہ آپ کی باڈی کے سارے سیلز کو یہ حرکت میں لے آتا ہے. جو قدرت کی وسعتیں ہیں ان میں کھو جانا. موبائل، گیجٹس، ذمہ داریوں کی دنیا، اس کو سائیڈ پہ رکھ کے درویشی اختیار کریں. کم از کم ایک ہفتے میں 4 گھنٹے اپنے لیے گزاریں. پیدل چلیں، باغبانی کریں، جانور پالیں. کوئی کام نہیں، کوئی شخص نہیں. اگرچہ دوستوں کی کمپنی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ 4 گھنٹے صرف آپ کے ہیں. اگر آپ کا شوق دوستوں میں ہے تو دوستوں پاس جائیں. ضروری ہے کہ صرف آپ ہوں اور آپ کا شوق ہو. ابھی آپ ڈیفلیکشن کا شکار ہو چکے ہوں گے، آپ کو تو یاد بھی نہیں پڑتا کہ آپ کے شوق کیا تھے. ذرا ذہن پر انگلی رکھیں اور نظر دوڑائیں، اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائیں. سوچیں آپ کے کیا شوق ہوا کرتے تھے. میں وہ والے شوق کی بات نہیں کر رہا جو ناجائز تھے، وہ جو جائز شوق آپ کے ہوا کرتے تھے ان کی بات کر رہا ہوں. ناظرین، یہ بالکل گناہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے 4 گھنٹے نکال رہے ہیں. یہ بالکل گناہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی خود غرضی ہے، یہ آپ کے دل کا علاج ہے. یاد رکھیں کہ کبھی کبھی 4 گھنٹے پیدل چلنا یا باغبانی کرنا یا مچھلی پکڑنا مہینے بھر کی دواؤں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی جو مہینے میں آپ نے دوائیں کھا کر اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے، وہ یہ 4 گھنٹے کر دکھائیں گے. اور اگر آپ کو ان 4 گھنٹوں کا نشہ ہو گیا تو آپ سے زیادہ فٹ کوئی نہیں ہوگا. یہ ذہن و دل ہیں جن کو آپ نے خیال رکھنا ہے، جن کی خاطر آپ نے یہ 4 گھنٹے صرف کرنے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں ماہرین کہ یہ 4 گھنٹے 6 مہینے کی دوائی سے بہتر ہیں. ذرا سوچیں، آج فیصلہ کریں کہ کیا آپ صرف ذمہ دار انسان بن کر جینا چاہتے ہیں یا ایک زندہ انسان بن کر جینا چاہتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی آواز ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ ویڈیو کسی ایسے مرد کو بھیجیں جو ذمہ داریوں کے بوجھ سے اندر تک ٹوٹا ہوا ہے. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم یہاں صرف بات نہیں کرتے بلکہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں.